اس کے بعد مریج کا لفظ ہے. مریج کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب دو چیزیں ہیں جو الگ الگ تھیں لیکن ان کو ملا کر ایک کر دیا ہو. ٹھیک ہے نا. جیسے عیسائیت کے کچھ پہلو تھے. عیسائیت کی اپنی، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیم، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیم. عقائد میں تو کوئی فرق نہیں، شریعت وغیرہ میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ان سب کا کچھ تھوڑا بہت اس سے لے کے تھوڑا بہت اس سے لے کے جو عیسائیت کی نئی شکل ہے اس کو آپ مرج کہیں گے. مرج کہتے ہیں جو دو چیزیں جو الگ تھیں ان کو ملا کے کوئی تیسری چیز بنا دینا اور پتہ بھی نہیں چلے یہ دو اصل کیا تھی اس کی، پہلے اصل کیا تھی اس کی. ٹھیک ہے نا. پھر لبس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لبس کا لفظ استعمال قرآن میں بھی ہوا ہے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ اور يَلْبِسُونَ. جب دو چیزوں کو آپس میں ملایا جائے اور آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ پہلی کہاں ختم ہوتی ہے دوسری کہاں شروع ہوتی ہے. جیسے چائے اور چائے کے اندر چینی ڈال دی تو مل کر تقریباً ایک ہی بن گئی نا، اور مل گئی ایک ساتھ. اور یا ایسی ملاوٹ جس میں کوئی ایسی چیز چھپ جائے. لباس کو چھپنے کو بھی کہتے ہیں. اسے لباس کیا ہوتی ہے جس سے ہمارا لباس کیا ہوتا ہے جس سے ہمارا بدن چھپتا ہے. اسی لیے کنفیوژن کا لفظ التباس عربی میں کہتے ہیں. التبس علی امر، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کچھ کنفیوژن ہے، اسی التباس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا. اور آخری لفظ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ریب کا لفظ ہے. اور ریب کا لفظ تمام میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں ان سب کے معنی ریب کے اندر شامل ہیں. یعنی سب سے جامع لفظ عربی کا شک کے لیے وہ ریب ہے. اور ریب کی خصوصیت ان سب کے اوپر کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر دو چیزیں ایک جیسی بھی ہوں، ملی جلی بھی ہوں، علم کی کمی بھی ہو. لیکن ریب کی خصوصیت یہ ہے کہ دل کے اندر کسی قسم کی ڈسٹربنس ہوتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، بری فیلنگ ہوتی ہے، خجلان ہوتا ہے دل کے اندر. اس کو ریب کہا جاتا ہے. جو دل کو ہلا کے رکھ دے، آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دے، اسے ریب کہتے ہیں. قرآن کی پہلی جو صفت ہے قرآن کے اندر لا ریب فیہ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور جب اس پر ایمان آئے گا تو دل کے اندر جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے نا اور بے چینی ہوتی ہے وہ